جو آپ کے میرے لیے نکلتے ہیں آج میں آپ کے لیے نکال رہا ہوں۔ اللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں، میری آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی فضیلت کے حوالہ سے قرآن و حدیث سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بسلسلہ محفل 11ویں کے حوالہ سے ہے، لیکن کیونکہ اس 11ویں کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، اسی لیے چند باتیں ان کی شہادت اور فضیلت اہل بیت کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم سے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو وہ اس بات پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کسی اہمیت کے حامل کی تو اللہ پھر خود نہیں بات کرتا، اللہ اپنے محبوب کے لبوں کو حرکت دلواتا ہے۔ محبوب تو بول، اب تو کہے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اپنی تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے جو اہل بیت ہیں، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، ان کے ساتھ مومنوں کو پیار کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تو مختصر سے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں خیال آیا کہ یار جس طرح ہم انسان ہیں، حضور بھی بتقاضۂ بشریت انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے، لیکن انہوں نے سمجھا حضور کو اعلیٰ ورثہ ہی تھا، لیکن انہوں نے آپس کے اندر میٹنگ کی، مشورہ کیا یار حضور کی خدمت کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ دینا چاہیے، کیونکہ حضور ہمیں تبلیغ فرماتے ہیں۔ انہوں نے مال جمع کیا، حضور کی بارگاہ میں لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے اللہ کا پیغام آیا لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے تم نے اجرت نہیں لینی، تمہاری اجرت الا اللہ، اللہ پر ہے۔ نبی کا کام تبلیغ کر کے چھوڑ دینا، کیونکہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح علیہ السلام کی قرآن کے اندر بہت ساری واضح طور پر مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کی جب تبلیغ کی تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہماری اجرت اللہ پر، تو حضور کی اجرت بھی اللہ پر۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ مال واپس پلٹایا تو اللہ نے یہ پیغام بھیج دیا تاکہ حضور کی امتیوں کی دل آزاری نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ ہم اتنی محبت سے مال جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لائے تو حضور نے واپس پلٹا دیا، تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب رحمان کی طرف سے پلٹایا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک قید ضرور لگائی، وہ کیا تھی الا المودۃ فی القربى، لوگوں بس محبوب تمہیں تبلیغ کریں گے، تمہارا کام ہے حضور کی آل سے پیار کرنا۔ محبت اور مودت میں فرق ہوا کرتا ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مودت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے۔ وہ مثال کیا دیتے ہیں فقہاء اور محدثین، وہ مچھلی کی مثال دیتے ہیں۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے، جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے وہ زندہ ہے، جب پانی سے باہر آتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر الفاظ ایسا استعمال فرمایا جب تک تم میرے نبی کی آل کے ساتھ چپکے رہو گے تمہاری زندگی کی علامت ہے، جب تمہارے دلوں میں میرے نبی کی آل کی محبت نکل جائے گی جیتے جاگتے تسی مرے ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہمیں مثال دے کر بات سمجھائی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔
اب یہاں پہ اس حدیث میں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. وہ مالک کس انداز میں ہمیں نعمتیں دیتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، سونے کو بھی دیتا ہے، جاگنے کو بھی دیتا ہے، آنے جانے کے لیے سواری بھی دیتا ہے. اگر اللہ رب العزت، توجہ کریے، اگر اللہ رب العزت ہماری زبان کا ٹیسٹ ختم کر دینا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تم زندگی کی ساری قیمتیں لوٹا کر زبان کا ٹیسٹ واپس نہیں لے سکتے. وہ مالک نے بن مانگے بن کچھ ادا کیے ایسا ایک زبان کے اندر ٹیسٹ رکھا ہے. تم منہ کے اندر جو بھی چیز رکھتے ہو بتاتی ہے یہ اچھی ہے یہ خراب ہے، یہ تمہارے مزاج کے مطابق ہے یا تمہارے مزاج کے خلاف ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، لوگوں اللہ سے پیار کرنا ہے کس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرنی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. اس مالک نے تمہیں نعمتیں دی کھانے کے لیے، تم نے اس کے ساتھ پیار کیا، اب اس پیار کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ پیار کرنا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تیسری بات ارشاد فرمائی، لوگوں میری وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا. یعنی تین چیزیں ایک ہی حدیث میں ہمیں سمجھائی، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے پیار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا، اور حضور کے پیار کی وجہ سے حضور کی آل سے پیار کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں ملے گا کیا؟ اس پیار سے اس سلسلہ میں ہمیں ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث سنی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی آذانی فی عطرتی. اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس بندے نے میرے آل پر ظلم کیا اور میری آل کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچائی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے. کیا مطلب اس حدیث سے پاکا؟ انسان جب تک حضور کی آل سے یعنی مولا علی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، امام حسن، امام حسین، ان سے جب تک پیار نہیں کرتا، حضور کی ازواج سے پیار نہیں کرتا، حضور کی اصحاب و صحابیات سے پیار نہیں کرتا، وہ چاہے زبان سے روزانہ 100 مرتبہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو بندہ حضور کی آل کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے. یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ حضور کی بات ہے. اب سنیے حضور کی آل سے پیار کرنے کا صلہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما خیر من عبادت سنت اہل بیتی ومن مات علیہ دخل الجنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ محدث اور وہ فقیہ ہیں جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں، آل نبی ایک دن کا پیار، یعنی ایک دن تم اپنے دل میں حضور کی آل کا پیار رکھ دو، 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ومن مات علیہ دخل الجنہ، اگر کسی بات پر مر گیا تو وہ دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کرنے کا صلہ یہ ہے کہ ہم ایک دن حضور کی آل سے محبت کریں. اللہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں 1000 سال عبادت کرتے رہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہے، حضور کی آل کی محبت آگے نکل جاتی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنت کی بات بھی سنائی ہے، اگر کسی بات پر یعنی حضور کی آل کی محبت میں مر گیا تو داخل الجنہ، وہ سیدھا بندہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یارو یہ کس قدر
اہمیت اور فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستیاں نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آپ کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کا ٹکٹ مولا علی عطا فرمائے۔ اب یہ تھی اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب ہم نے اٹیچ کرنا ہے اصحاب کو ساتھ، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہم لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نہ آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر ایسے حدیث بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ومن انکر، جو مجھے نہیں پہچانتا تو وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا اور ساتھ ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح ومن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال مثل و سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ ومن راکبها نجا، جو اس وقت طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا وہی نجات پا گیا تھا۔ ومن تخلف عنها غرق، جو پیچھے رہ گیا تھا اگرچہ آپ کا بیٹا تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ مختصر اور سادہ سا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری اہل بیت جو ہے کوئی عام نہیں۔ اگر اس وقت قوم بچی تھی، ایمان والے مومنین مسلمان اگر بچے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی وجہ سے بچے۔ اگر اب تم اپنا ایمان بچانا چاہو گے تو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، اصحابی کالنجوم اقتدیتم فبأی اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے۔ فبأی اقتدیتم اہتدیتم، جو بھی جس میرے صحابی کی اقتدا کرے گا اہتدیتم، ہدایت پا جائے گا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے نے دونوں حدیثوں پاک کو اکٹھا کیا ایک جمع میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں کیونکہ آپ یہ زیادہ ہے، تجربے میں آپ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے اندر جب سفر کیا جاتا تھا، سفر کے دوران کشتی کے اندر سوار ہونے والے لوگ بات پھر ابتدا سے کر رہا ہوں، توجہ کریے۔ میری یہ عادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دو چار باتیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہو جائیں تاکہ کسی کو بتانے کے قابل ہو جائیں۔ یہ میری اپنی ایک فطرت ہے تاکہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم آپ کو پتہ تو ہو نا، آج ہم کچھ سن کے آئے ہیں، کیا سن کے آئے ہیں؟ آپ کو پوچھ لیتا ہے، بتاؤ کر کے گئے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ بات مکمل نہیں تو چلو تھوڑی بہت تو ہو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان دونوں حدیثوں کی شرح فرماتے ہوئے میرات المناجی کے اندر فرماتے ہیں کہ پہلے جو لوگ سفر کرتے تھے، مثال بعد میں دیتا ہوں، ان کی بات بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سمجھا رہا ہوں۔ سفر کرتے ہوئے ستاروں سے اپنی رہنمائی ہوتی تھی، گھڑیاں تو اب آئی ہیں،
یہ تھوڑا بعد کی یا تھوڑی پہلے کی ایجاد ہے۔ پہلے اگر کوئی وقت دیکھتے تھے تو ستارہ دیکھتے تھے، یہاں چل کے یہاں آ گیا 12 بج گئے، یہاں آ گیا 11 بج گئے، یہ ستارہ یہاں پہ ہے تو یہ راستہ یہاں پہ جا کے نکلے گا، یہ راستہ یہاں پہ کھڑا ہے تو یہ یہاں سے، یہ فرتو پل پہ جانا ہے یا غازی آباد جانا ہے۔ ستاروں کی رہبری میں، ستاروں کی رہنمائی میں جاتے تھے لوگ، سفر کرتے تھے۔ تو اسی بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز میں، کشتی میں مسافر جو ہے وہ ستاروں کا اور کشتی کا محتاج ہے، سواری کا یعنی کشتی کا اور ستاروں کا محتاج ہوتا تھا۔ کیسے محتاج ہوتا؟ اگر کشتی میں سوار ہو جاتے، سمندر میں سفر کرتے تو ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ ہم نے جا کر مثال کے طور پر کل غازی آباد ٹھہرانی ہے؟ وہ ستارے دیکھتے دیکھتے یہ ستارہ یہاں پہ ہے تو ہم یہاں پہ جا کے ٹھہریں گے، ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بات ارشاد فرمائی، اصحابی کالنجوم فبہی اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ادھر مثال دی کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی دونوں چیزیں حضور نے ایک بات میں جمع کر دی۔ جب تک تم حضور کی اصحاب سے رہنمائی نہیں لو گے، کشتی اہل بیت میں سوار نہیں ہوگے، تب تک تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اگر چاہتے ہو اس دنیا سے اپنا ایمان مکمل طور پر لے کر جائیں تو پھر حضور کے ہر صحابی کو بھی ماننا پڑے گا، حضور کی اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اہل سنت یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یقین جانیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ ہیں جو حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، حضور کے پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں، 4 یاروں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، تمام صحابیات کو بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہر حضور کی آل کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس کا اور اللہ رب العزت کا ہم پر کیا فضل و کرم ہو کہ ہم نے تمام لوگوں سے اپنا تعلق بنایا ہوا ہے۔ تو یہی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو تم میرے ہر صحابی کے ساتھ پیار کرو گے، میرے صحابی سے رہنمائی لو کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت سے پوچھو کہ اصحاب کیا ہیں، ان کا تعلق آپس میں ہے۔ جب تک تم ان کے آپس کے تعلق کو یہاں پہ ظاہر کرو گے، ان کی رہنمائی میں رہو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوتا رہے گا۔ اب بڑھیے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام حسین، امام علی مقام، اپنی آل کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا اللہ تو میری اہل بیت کے ساتھ پیار فرما، میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جو میری اہل بیت کے ساتھ یعنی امام حسن، امام حسین سے پیار کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا۔ یعنی آج اگر ہم امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی محفل میں آج ہم جمع ہیں تو یہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ آپ کو کیا چیز کھینچ کر یہاں پہ لائی ہے مسجد میں؟ ان کی محبت لے کر آئی ہے، ان کا پیار لے کر آیا ہے کہ ہم امام علی مقام، امام حسین سے پیار کرتے ہیں، امام حسن سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر مثال دیتا ہوں، حضور غوث اعظم اگر غوث اعظم بنے ہیں تو وہ بھی امام علی مقام کی وجہ سے بنے ہیں۔ وہ حسنی حسینی ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو حسنی حسینی سید کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، ایک طرف سے امام حسن سے جا کر ملتا ہے، دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ جب تک ہم ان سے ہوتے ہوئے حضور تک نہیں پہنچتے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی درویش ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے۔
جب تک ہم حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کی ازواج سے، حضور کی صحابیات سے، حضور کی تمام آل سے پیار کرتے ہوئے مولا علی تک نہیں پہنچتے۔ مولا علی مہر لگاتے ہیں، ولایت وہی دیتے ہیں۔ جب ولایت ملتی ہے، مہر لگتی ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اب آپ بھی اسے عطا فرما دیں۔ اگر غوث بنا ہے تو وہ بھی حضور کی آل کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دنیا میں رہ کر اپنی ایمان کی سلامتی، ایمان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اپنی ایمان کی پختگی چاہتے ہیں، ایک بات آپ کو دے کر جا رہا ہوں، ساری زندگی اس کو اپنے پلو سے باندھ لیجیے۔ جو بندہ آپ کو آ کر کہے کہ حضور کے فلاں صحابی نے یہ کیا، حضور کے فلاں صحابی نے یہ کیا، یعنی نقص نکالے، عیب ڈھونڈ رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ حضور کی ازواج پر تہمت لگا رہا ہو، حضور کی اصحاب پر تہمت لگا رہا ہو، حضور کی صحابیات پر تہمت لگا رہا ہو، صرف دم بھرتا ہو مولا علی کے پیار کا، تو سمجھ جائیے گا اب یہ ایمان سے خالی ہے، یہ فارغ ہے۔ جو بندہ اس کی باتیں سن کر اس کی باتوں میں آ جائے گا وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، حضور کے اصحاب سے بھی کوئی، حضور کے صحابی کے اندر کسی کے اندر کوئی نقص نہیں۔ جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا آپ نے جواب نہیں دینا، اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، اللہ کے محبوب کے یار جانے۔ آپ کا کام ہے صرف عبادت کرنا، اللہ کی نقص نکالنا نہیں۔ نمبر 2، اماں جی عائشہ صدیقہ پر بھونکے، آپ نے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، لیکن جہاں پہ بات آئی نا حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حوالہ دے کر جا رہا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو۔ جب حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ تو پڑھا دو۔ سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ امام الانبیاء نے انکار کر دیا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ عرض کی حضور وجہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں بغض تھا، میں محمد عربی اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پتہ کیا چلتا ہے، جس بندے کے دل میں حضور کے صحابیوں کا بغض ہوگا، نہ اسے حضور دیکھتے ہیں، نہ حضور شفقت فرماتے ہیں، نہ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ حضور کی طرف سے بھی یہی الفاظ اور حضور کے یاروں کی طرف سے بھی یہی الفاظ برستے ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو یہ کہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کثرت ہو رہی ہے، یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ کہتے کیا ہیں، ہم جی حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھو جی نعوذ باللہ یہ الفاظ ہماری اہل سنت کے نہیں، ان کے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ پناہ دے۔ دیکھو جی عمر فاروق نے حضرت فاطمہ زہرا پر ظلم کیا، ان پر دروازہ گرایا گیا، ان کا حمل گر گیا، یہ سب ان کی جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں۔ میں اگر ان کا عقیدہ آپ کو بتا دوں نا، 2 الفاظ آپ کو بتاتا ہوں، 2 چیزیں، 2 عقیدے کی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو ان کا یہ عقیدہ ہے، صوفی محمد علی نقشبندی جامعہ رسولیہ شرعیہ کے دور کے اندر ہے، ان کے بانی تھے اور وفات پا گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ جعفریہ، ان کے اندر یہ بات موجود ہے ان کے عقائد کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، نعوذ باللہ، جب تک حضور کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ کتنے یہ بدترین لوگ ہیں۔ دوسرا، امام جعفر صادق کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نعوذ باللہ انہوں نے فرمایا جب تک تم دین کے اندر 90% جھوٹ نہیں بولو گے تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ یعنی جن کا عقیدہ یہ ہو کہ 90% تم نے جھوٹ بولنا ہے، 10% بات سچی کرنی ہے،
تو ان کے عقیدے کے ساتھ ان کی باتوں کے اندر آ کر ہمارے سنی پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ حل کرتا جاؤں کہ 10 محرم الحرام کو سبیلے لگانا کیسا ہے؟ لنگر بنانا، امام حسین کے نام پر نیاز بانٹنا، یہ ہمارے کچھ سنیوں کے اندر بھی خرابی پیدا ہو گئی۔ وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا جذبہ اور اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ قرآن سے دلیل دے کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کو اگر عام دنوں کے اندر سنی یہ کہتا ہے کہ کل خوانی کروانی ہے، سادہ کروانا ہے، 21واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، اگر اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں تو 10 محرم الحرام کے دن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، امام علی مقام نے، امام حسین نے اس دن روزہ رکھا تھا، اگر روزہ رکھیں گے تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکے، اگر کسی آدمی نے سبیل لگا دی ہے تو ڈائریکٹ یہ کہہ دینا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، حرام ہونے کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک قرآن کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو یا حدیث متواترہ یا حدیث مشہورہ، جب تک حضور کی طرف سے نہ ہوگی کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس چیز کو حضور حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے، یا اللہ حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ عام مولوی یہ کہتا رہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی بات میں ہم نے نہیں آنا۔ ہم نے یہی کہنا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ اے اللہ وہ لوگ جو آئے، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے، جو ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہیں بخش دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام علی مقام ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں گئے؟ وہ ہمیں دین بچا کر دے کر گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے لنگر بنا دیں گے، ان کے لیے سارے ثواب کر دیں گے، ان کے لیے قرآن خوانی کر دیں گے، اس کو ناجائز کہہ دینا یہ بہت بڑا ان کا المیہ ہے، اور بہت بڑی ان کی جسارت اور جرت ہے۔ قرآن سے سیدھا سیدھا ٹکرانا اور حضور کی احادیث سے ٹکرانا یہ بڑی جرت مندی ہوتی ہے کسی کی۔ میں نے بھی یہ کلپ سنا تھا، اعجاز مکیہ زرقی داڑھی والا، یہ سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے مسئلے حل کرتا ہے، شاید آپ نے اس کا کوئی مسئلہ سنا ہو، تو آج یہیں سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، تو اسی لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے حل کر دیا ہے۔ وہ ڈائریکٹلی حرام کہہ دیتے ہیں ہر بات، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ اگر بدعت، ہر بدعت کو ہم جہنمی قرار دے دیں گے، ہر بدعتی کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا فرش لگوایا تھا، مسجد کے اندر روشنی کی تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعا ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے عمر، جس طرح تو نے آج اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے۔ یعنی وہ ایصال ثواب کرتے رہے۔ اگر وہ دین کے اندر جو چیز ناجائز نہیں تھی، دین کے موافق تھی، دین کے مطابق تھی، انہوں نے شروع کر دی، تو یہ ہر بدعت ہمیں جہنم میں لے کر نہیں جائے گی۔ کچھ بدعتیں ایسے بھی ہیں جو جنت میں لے جائیں گی۔ تو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائے گا، بتاؤ آج یہ لوگ یہ کہہ کر بدعتی کہہ دیں تو پھر ڈائریکٹلی نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا، ان کے بعد نکالے، وہ تو حضرت عمر کو بھی جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر مسئلہ کسی سے پوچھیں تو کسی اتھینٹک مولوی سے پوچھا کریں، اور اپنے مسلک اور مذہب کے بندے سے پوچھا کریں، تاکہ آپ کی رہنمائی سیدھے انداز میں کریں۔ دوسری بات کہ جب آپ تقریریں سنیں نا تو اپنے مسلک کی سنا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین کتنا بڑا وسیع ہے، احادیث کتنی بڑا ذخیرہ ہے، قرآن کتنی بڑی تفاسیر پڑھی ہے قرآن کی۔
ہم نے یہ پڑھی نہیں ہے۔ اگر آپ مختلف مولوی سنتے رہیں گے آپ کا ذہن منتشر ہوتا رہے گا، آپ کہیں گے یار وہ مولوی یہ کہتا تھا، یہ کہہ کے گیا ہے، فلاں مولوی کو میں نے فلاں جگہ پہ سنا اس نے یہ کہا، تو یہ آپ کا ذہن ڈگمگ ہو جائے گا، آپ کے ذہن کے اندر خرابی ہوگی۔ شیطان پہلے ہی حملہ آور ہوتا ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ میں اس میں ایمان پر حملہ کروں، بس وہ جب آپ تھوڑا سا سوچیں گے وہ حملہ آور ہو جائے گا، جب حملہ آور ہوگا تو آپ کا ایمان چھن جائے گا۔ تو کوشش ہم نے کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول حضور کی آل کے ساتھ ہم نے پیار کرنا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حدیثیں تو بہت ساری میرے پاس موجود ہیں، ابھی یاد ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو میں قریب ہے کیونکہ اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو اگر مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن کی تفاسیر، قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو میں نے نتیجہ حاصل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، ہم پر اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ جب تک ہم ان سے پیار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب تک ہمارا ایمان ہی ناقص ہے۔ جب ایمان ناقص ہو تو شیطان حملہ آور ہوتا رہتا ہے، جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو وہ تو مرتے وقت تک جان نہیں چھوڑتا۔ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات کر دی منہ سے نکل گئی، آپ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے تفسیر کے یہ مفسر ہیں، آپ کے شیخ تھے امام نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام فخر الدین رازی کا جب انتقال ہونے لگا نا، ہم تو عام آدمی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہر انسان سے، وہ بہت بڑے مفسر تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ جب انتقال ہونے لگا نا تو شیطان آ گیا۔ شیطان حملہ آور کیسے ہوتا ہے؟ امام فخر الدین رازی سے آ کر کہتا ہے امام تو نے بڑی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، بڑا تو محدث ہے، بڑا تو فقیہ ہے، بڑا تیرا نام چلتا ہے، ڈنکے بجتے ہیں، بتا اللہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، کوئی دلیل دے، کوئی دلیل دے۔ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی، 360 دلیلیں دی شیطان کے رد میں۔ شیطان آگے سے رد کر دیتا، شیطان کہتا نہیں، وہ آگے سے جواب دے رہا۔ 360 دلیلیں جب دی نا تو امام فخر الدین، امام نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 میل کے مسافت پر وضو خانے پہ آئے۔ آپ نے توجہ کی کہ میرا مرید پھنسا ہوا ہے، آپ نے ادھر وضو کرتے ہوئے پانی کو چلو میں لیا، ایسے پھینکا۔ آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ 100 میل کی مسافت پر پیر نے بیٹھ کر پانی کا چلو چھنٹے پھینکے، وہ بھی آپ کے چہرے پر پہنچے، یعنی ولی کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم کے بھی مرید ہیں، یعنی وہاں پہ بیٹھ کر 100 میل کی مسافت پر پانی کے چلو، پانی ہاتھ میں لے کر چلو پانی پھینک رہے ہیں، ساتھ اپنے مرید کو بتا رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو وحدہ مانتا ہوں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب یہ بات کرنی تھی آپ نے شیطان کو یہ کہا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ادھر سے روح نکل جاتی ہے۔ تو شیطان افسوس کرتا ہے کہ تھوڑا سا اور اس کا پیر توجہ نہ کرتا تو میں آج حملہ آور ہو جاتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت جو ہے، سیدوں کی جو محبت ہے، یہ ہمیں بچائے گی۔ یہ صرف میں باتوں میں آپ کو نہیں برگلا رہا، یہ حقیقت میں آپ کو قرآن و حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ یہ ہمیں دنیا میں بھی نجات کا سبب ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اور یہ مولا علی سے پیار کرنے والے صرف جو بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کر
مولا علی کے نعرے لگانے والے، یہ کوئی پیار نہیں ہے۔ مولا علی تو وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر شراب کا قطرہ گر جائے، اس شراب والی جگہ پر گھاس اگائے، اس گھاس کو بکری کھا لے، اس بکری کا دودھ میرا گھوڑا پی لے، میں اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ تو تم کس مولا علی کی بات کرتے ہو، کس مولا علی کو مانتے ہو؟ جو شرابی بھنگی چرسی مولا علی کا نام لے رہا ہے وہ بے فائدہ بے مقصد ہے۔ ان کو ماننا ہے تو 5 ٹائم کا نمازی ہو کر مانے، ان کو ماننا ہے تو حضور پر درود پڑھ کر مانے، ان کو ماننا ہے تو قرآن پڑھ کر مانے، جن کے بارے میں یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اتنی شان ہے، اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو کم و بیش 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں جو میرے مطالعہ سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضور نے ہر صحابی کو علیحدہ علیحدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر صحابی کو جب بھی کسی کو بھی پڑھو گے ہر پھول کے اندر سے علیحدہ خوشبو آئے گی۔ آپ ابو بکر صدیق کو پڑھیں گے آپ سمجھیں گے اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جب آپ عمر کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ تو صدیق سے بھی آگے جاتا ہے۔ جب عثمان کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ دونوں کو کراس کرتا ہے۔ جب آپ مولا علی کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ تو تینوں کو کراس کرتا ہے۔ یعنی ہر صحابی کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا فرمایا ہے ہم نے اسی انداز میں ماننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساروں کو ایک جگہ پر کھچڑی بنا دیں، کھچڑی بنا کر کہیں ہم تو بس ایک کا نام لیں گے باقی چھٹی نہیں۔ ہر کو ماننا ہے، اچھے انداز میں ماننا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہو کر ماننا ہے، قرآن پڑھنے والا بن کر ماننا ہے، حضور کی ذات پر درود پڑھ کر ماننا ہے۔ پھر جب مانیں گے آپ کے گھر میں اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات بھی اتریں گی، آپ کا مسجد میں آنا بھی قبول ہوگا۔ جس کے سینے میں بغض آل نبی، بغض اصحاب موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو چلتا پھرتا جہنمی اگر جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی اس کی اللہ کے فضل سے بچ گئی تو بچ گئی، وگرنہ محدثین نے یہاں تک لکھ دیا ہے وہ جاتا ہوا ایمان سے خالی ہو کر جائے گا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ پناہ، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کو کامل رکھے، اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ، حضور کی ازواج کے ساتھ تمام صحابیات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔